أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ یہ عقیدہ لے کر آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ آپ یہاں بیٹھے تو جامع مسجد حنفیہ میں محفل میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اپنے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ لجپال نبی گنبد خضرا میں اپنی نظروں سے اپنے ہر غلام کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور اپنے کانوں سے ہر امتی کے درود و سلام کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ تحفۃ الصلاۃ علی النبی المختار کتاب کی ایک روایت ہے، ایک فرشتہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتے بتا تیری طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے ریت کے ذرے گن سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان کے سارے تارے گن سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتے بتا کوئی ایسا عمل بھی ہے جسے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا؟ کہا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، آسمان کے سارے تارے گن سکتا ہوں۔ لیکن جب آپ کا کوئی امتی آپ پہ ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ اسے جتنا ثواب دیتا ہے میں وہ شامل نہیں کر سکتا، میں وہ گن نہیں سکتا۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ آج ہم یہاں حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ محفل میلاد کی محفل ہے۔ عزیزان من، آپ جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ آئیں گے، یہ کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان من دیکھیں، یہ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے۔ ابھی کچھ لمحے کے بعد اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوگا۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا اور اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا۔ تو یہ میں اور آپ ایک عقیدتوں کا گلدستہ تیار کر رہے ہیں، ایک محبتوں کا گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ شریف بھیجنا ہے۔ مدینہ شریف تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ گھروں میں ہیں یا سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔
ابھی بس چند لمحوں کے بعد اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ جو احباب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ اس انتظار میں ہیں کہ محفل شروع ہوگی تو پھر ہم مسجد میں جائیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ خوبصورتی کے دن ہوتے ہیں، بہار کے دن ہوتے ہیں۔ صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر بھولتا ہی نہیں ہے جب اللہ کے رسول مکے سے مدینے تشریف لائے، اور آج بھی آپ 10 سالوں کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، آج بھی میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوئی۔ 70 کے قریب لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ بریدہ اسلمی راستے میں مسلمان ہوئے، حضور کو گرفتار کرنے آئے، کہتے ہیں پہلے بھی بڑی دفعہ دیکھا لیکن آج دیکھا تو پہلے ہی نظرین لوٹ لیا ماہی تیرے یہاں ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ گیا، 70 لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یار میں تو غلام بن گیا ہوں، آپ کا جو دل آئے وہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یار، ہمہ یارہ جنت، ہمہ یارہ بیشت، اگر تو اس دور میں ہمارا سردار تھا نا تو آج بھی تو ہمارا سردار ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھوا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کلمہ پڑھا دیا۔ 70 لوگ وہ تھے، 3-4 پہلے ہی تھے۔ اب عرب کے اندر نا علم کا رواج تھا جھنڈے کا، جب قافلے چلتے تھے تو ساتھ جھنڈے بھی ہوتے تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلوس ہو جھنڈا نہ ہو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے نیزہ لیا، اپنی تھوڑی سی پگڑی پھاڑ کے اس کے اوپر لپیٹ دی، جھنڈا بن گیا۔ اب 70 کے قریب یہ لوگ، آگے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، پیچھے 70 یا 72 کا قافلہ۔ جب مدینے میں داخل ہوئے نا تو مدینے والے تو پہلے کئی دنوں سے منتظر تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئی، اور اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اور جو چھوٹی بچیاں تھی نا، چھوٹی، بنو نجار چودھری قبیلہ تھا مدینے کا، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کے وہاں بیٹھ گئی جہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، سارا مدینہ نورن علی نور ہو گیا۔ وہ چھوٹی بچیاں دف بجاتی تھیں، طلع البدر علینا۔ وہ چھوٹی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کی، اعلیٰ گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اور صحیح مسلم میں ہے، پتہ ہے صحابہ نعرہ کون سا لگاتے تھے؟ ینادونا یا محمدہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نعرہ لگتا تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گرد رش تھا، کوئی کہتا میرے گھر آ جائیں، کوئی کہتا میرے گھر آ جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں تھا نا، میں تو اندر بیٹھ کے رونے لگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، جہاں اللہ حکم دے گا وہاں بیٹھ جائے گی، میں نہیں بٹھاؤں گا۔ بڑے بڑے چودھریوں نے سین صفائی کرا لی تھی، کمرے صاف کر لیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو اندر بیٹھ کے رو رہا تھا۔ تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، تاجاں والے کھڑے اور ویکھ دے رہ گئے، نیمیاں دا پیرونا جے ساڑا نبی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام فرمایا۔ تو حضرات محترم اب دیکھیں نا، ایک روایت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور کے جو صحابہ ہیں نا وہ کس طرح میلاد کی خوشی کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نابینے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ سب کے گھر جاتے ہو، میرے گھر میں بھی آؤ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور کوئی سادہ شاعر کہہ گیا چر ہویا مینو ترلے لیندیاں تے کدی موڑ میرے والواگاں خواب میری وچ ایک وار جیاں میں ساری عمر نہ جاگا. خواب میری وچ ایک وار جیاں تے میں ساری عمر نہ جاگا. حضرت عتبان بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی آئے نا میرے گھر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کر لے کل زور کے بعد آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا, مجمع چلا. حضرت عتبان بن مالک نابینے بھی تھے اور ماڑے بھی تھے, لیکن آپ مسلم شریف پڑھ کے دیکھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے نا تو حضرت عتبان بن مالک نے سارے محلے کی روٹی بنائی, سارے محلے کی دعوت بنائی. دعوت بنا کر کے انہوں نے دعوت کھلائی محلے والوں کو. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے نا تو روایات کے اندر آتا ہے حضرت عتبان بن مالک اپنے کمرے سے باہر گلی میں آ گئے. جس طرح انسان بے خود نہیں ہو جاتا, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, عالم وجد میں آ کے کہنے لگے او لوگو ادھر ہو, میری طرف دیکھو, میرے گھر ہو, جو دنیا میں سب سے عزت والے ہیں آج میرے مہمان بنے ہوئے ہیں, جو دنیا میں سب سے زیادہ شان والے ہیں آج میرے مہمان بنے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل اب آ گئے ہیں, بتا کرنا کیا ہے. وہ حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے نا ایک گھر کے کونے پہ 2 رکعت نماز ہی پڑھ دیں, میں جتنی دیر زندہ رہوں گا وہاں نماز ہی پڑھتا رہوں گا, میں اس جگہ کو مسجد ہی بنا لوں گا, میں سجدہ گاہ بنا لوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ حضور کے صحابہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. آئیے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب قاری محمد احسن صاحب سے کہ وہ آئیں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے عزیز محمد احسن صاحب. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور کے صحابہ حضور کی آمد پہ کیسے خوشی کا اظہار کرتے تھے. ایک دن ایک روایت جامع المعجزات مصری میں صاحب جامع المعجزات نے لکھی ہے. ایک دن حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے دعوت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی دعوت کرتا تو اس سے پوچھتے کہ کتنے لوگ آئیں کس وقت آئیں. اور حضور نے فرمایا جو بن بلاوا دعوت پہ گیا وہ چور ہے. وہ روٹی کھا کے نہیں نکلا وہ ڈکیتی کر کے نکلا ہے. ایک دعوت عام ہوتی ہے جس طرح یہ اشتہار پہ لکھ دیتے ہیں کہ محفل کے بعد لنگر کا اہتمام ہوگا. ایک دعوت خاص ہوتی ہے جو پیغام کے ذریعے دی جاتی ہے کارڈ کے ذریعے دی جاتی ہے. اس میں لوگ منشن کیے جاتے ہیں جو مہمان ہوتا ہے اس نے اتنا بندوبست کیا ہوتا ہے. اس میں اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ اپنی مرضی سے 2-4 آدمی لے جائیں بلکہ آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ کتنے لوگ آئیں. ہون تو میں نے نہیں پتا پہلا پنڈا اگر کوئی بندہ ایک بندے دی دعوت دینا ہے نا وہ آدھے ایسا ہونا ہی نہیں. تسی ساڑھے کا دے رشتہ دار ہو تو سان ایک بندے نو سدیا بھائی یہ کوئی ضروری ہے.
ایک بندے کو دعوت ہے ایک چلے جائے، دو کو دعوت ہے دو چلے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے دعوت کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کتنے لوگ آئیں؟ کہا یا رسول اللہ جتنے دل کرتا ہے آ جائیں، محبوبہ جتنی طبیعت مانے آ جائیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ دولت دے لیکن دے عثمان غنی جیسی، اللہ دولت دے ضرور لیکن دے عثمان غنی جیسی، وگرنہ یہ بڑا تنگ کرتی ہے، فتنہ بن جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی تیاری کر لو، کل ظہر کے بعد عثمان کے گھر دعوت ہے۔ سارے تیار ہو گئے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کھانے بنوائے، بڑا بندوبست کیا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضور کے قدم گن رہے تھے۔ یہ دیکھیں حضور کے صحابہ کس طرح میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد پہ کس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، قدم بھی گن رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا یارانہ تھا نا، قریب ہو گئے، کہنے لگے عثمان ہے تو قدم کیوں گن رہا ہے حضور کے؟ کہا علی اب میرے مقدر نہیں دیکھتے، خدا کی ساری رحمتیں میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ تو کہا پھر آپ قدم گن کے کریں گے کیا؟ فرمایا ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ یہی میلاد ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خدا کا شکر کرنا، صدقات و خیرات کرنا، محفل کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے چلے، گھر آنے تک جناب عثمان غنی نے قدم گنے، ہر قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا وعدہ فرمایا۔ دعوت بڑی اعلیٰ تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے بعد جب گھر گئے نا تو گھر کے ایک کونے میں تکیے پہ ٹیک لگا کے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئیں۔ کہا علی کیا بات ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا بولو تو صحیح کیا پریشانی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا فاطمہ آج عثمان نے دعوت کی ہے، مزہ آ گیا ہے۔ آپ سنیں گے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج عثمان نے دعوت کی ہے، مزہ آ گیا۔ ہر قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا۔ کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا فاطمہ دل میرا بھی کرتا ہے میں محبوب کو بلاؤں، دل میرا کرتا ہے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا فرمائے، دل میرا بھی ہے کہ میں محبوب کو دعوت دوں۔ تو جناب یہ بڑے با اختیار تھے میرے نبی کے گھرانے والے، پھر کبھی کبھی لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہم بڑے اختیار والے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی دل کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا جو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا تو جناب مولا علی آگے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے دعوت کرنی ہے۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، سارا کچھ پہلے ہی جان گئے۔ حضور نے فرمایا علی کتنے لوگ آئے؟ کہا یا رسول اللہ جتنے دل کرتا ہے آ جائیں، جتنی طبیعت مانے آ جائیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا گھر گئے نا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے بھائی سارے تیاری کر لو، علی کے گھر دعوت ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں میں حیران اس وقت ہوا کہ نہ تو جناب سیدہ نے کوئی سودا منگایا نہ کوئی لسٹ دی۔ لوگ آنے لگے۔ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جا رہا تھا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی حضور کے پیچھے پیچھے آنا اور قدم بھی گنتے آنا، قدم بھی گنتے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ساتھ لیا، مجمع چلا تو حضرت مولا علی شیر خدا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور کے قدم گن رہے ہیں۔ یہ دیکھو صحابہ کس طرح میلاد مناتے تھے، حضور کی آمد پہ کس طرح خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ قدم گنے۔ جب گھر پہنچے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی زبان اطہر پر حضرت مولا علی شیر خدا کا اعتبار، دسترخوان لگ گئے، برتن لگ گئے، مہمان آ گئے۔
حضرت مولا علی شیر خدا نے پوچھا سیدہ کھانا؟ تو بی بی صاحبہ نے خالی پتیلا چولہے پہ رکھا اور سر سجدے میں رکھا، کہا مولا میں نے اپنے لیے تو کبھی مانگا ہی نہیں، وہ تو علی کے چہرے پہ شکن آیا ہے، مولا مہربانی فرما، کرم فرما۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں چند گھڑیوں کے بعد اس پتیلے سے ڈھکن جو اٹھایا ایسی خوشبو آئی جو پہلے کبھی سونگی ہی نہیں تھی۔ اب اس سے کھانا نکلنے لگا، مہمانوں میں بٹنے لگا، جو کھاتا ہے وہ کھاتا ہی جاتا ہے، جو کھاتا ہے وہ کہتا ہے ذائقہ تو دعائیں دے رہا ہے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا علی کتنے قدم گن کے آئے ہو؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ وہ تو ہزاروں میں ہیں۔ بی بی صاحبہ نے پھر سر سجدے میں رکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا میری بیٹی کی دل جوئی کے لیے اللہ نے یہ کھانا جنت سے بھیجا۔ اور فرمایا جانتے ہو علی میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور قدم گنتے آ رہے تھے، یہ علی جتنے قدم گن کے آئے ہیں یہ سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار امتی اللہ نے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک روایت اور سنیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب ہو رہی تھی نا خندق کی جنگ تو صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ تو محبوب نے کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے ایک ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گھر گئے نا، اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی کھانے کے لیے شے ہے؟ تو کہا کہ تھوڑا سا باجرہ ہے، پیس کے روٹیاں بنا دیتی ہوں، یہ بکری کا بچہ ایسے ذبح کر لیں، 3-4 بندوں کا کھانا تو بن جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400-1500 صحابہ تھے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ 3-4 بندوں کا کھانا ہے آ جائیں۔ وہ ہماری طرح کا ماحول تو تھا نہیں، خود چلے جاتے، غلام وہیں بیٹھے رہتے۔ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا نا یا رسول اللہ آ جائیں 3-4 بندوں کا کھانا ہے، حضور خندق کے اندر تھے، باہر آ گئے، باہر آ کے اعلان کیا، فرمایا چھوڑو سارے کام، جابر نے دعوت کی ہے، او دعوت کھانے چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یار میں کان میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ 3-4 بندے آئے جی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سارے، جابر نے دعوت پکائی ہے، او دعوت کھانے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے اعلان کیا تو میں نے دوڑ لگانا شروع کر دی، میں نے گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا وہ تو 1500 بندہ آ رہا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی آپ نے بتایا نہیں؟ یہ لفظ علامہ یوسف نبہانی نے لکھے ہیں۔ کہا میں نے بتایا ہے۔ کہا محبوب لے کے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو اس بی بی کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ مسکرا کے اپنے شوہر سے کہنے لگی پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نبی لے کے آ رہے ہیں وہ بندوبست بھی فرما دیں گے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سرکار جانتے ہیں یہ غلام کس قابل ہے، وہ ہماری عزتوں کے محافظ ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو نبی لے کے آ رہے ہیں وہ بندوبست بھی فرما دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور تشریف لائے، فرمایا لو بھائی سالن والی پتیلی ادھر، روٹیاں بھی لو۔ اوپر حضور نے چادر ڈال دی، حضور روٹیاں نکالتے جاتے دیتے جاتے، سالن ڈالتے جاتے دیتے جاتے۔ 1500 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ حضور نے فرمایا جابر تو بھی آ جا، تیرے بچے بھی آ جائیں، تم بھی کھاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے بھی کھانا کھا لیا۔ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، آج موج ہے نا محبوب کی۔ حضور نے فرمایا جابر ذرا کپڑا ہٹاؤ نا، دیکھو تو صحیح کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ کپڑا ہٹایا تو میں نے کہا محبوبہ یہ تو کھانا پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ حضور کی آمد پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ آئیے ناز شریف کے لیے ملتمس ہوں محمد حسیب سے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت عزیزم محمد حسیب آئے اور اپنی حاضری لگائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، زخم دل جس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری محبت نے جن کو سرفراز کیا، وہ تیرے ہی نام پہ گھر بار لوٹائے بیٹھے ہیں، وہ تیرے ہی نام پہ گھر بار لوٹائے بیٹھے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں. کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بولے سارے نبی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، مجھ کو کیوں ہو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں مجھ کو کیوں ہو کمی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں. شائخ ہے برشکن
شامل پنج تن شائخ برشکن شامل پنج تن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ محفل تو شروع ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ مسجد میں آ جائیں، چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا، اور آخر میں غلام شبیر فاروقی صاحب وہ پتراڑ والے ہمارے علاقے کے ہیں، وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ مسجد میں تشریف لائیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد خطاب بھی ہوگا۔ اب میں ناز شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ ممتاز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خوشی کولو خوش آشیانے نظردن، نبید سارے دیوانے نظردن۔ خوشی کولو خوش آشیانے نظردن، نبید سارے دیوانے نظردن۔ یا گال میں بھی سچندہ کھڑا ہاں، اے جنت ونجن دے بہانے نظردن۔ یا گال میں بھی سچندہ کھڑا ہاں، اے جنت ونجن دے بہانے نظردن۔ تے نبی سیندہ حق کر ادا کوئی نہیں سکتا، تے احسان سیندہ لہا کوئی نہیں سکتا۔ نبی سیندہ حق کر ادا کوئی نہیں سکتا، تے احسان سیندہ لہا کوئی نہیں سکتا۔ جے تے سیندہ کرم نہ ہوئے تے اے جی محفل سجا کوئی نہیں سکتا۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ دی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے جگتے حضور آ گئے، 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 سارے جگتے حضور آ گئے۔ سارے جہان تے تک لے ہر پاس ضرور آ گئے، سارے جگتے حضور آ گئے،
سارے جگتے حضور آ گئے سارے جہان تے آ تک لے ہر پاس سرور آ گئے ہر پاس سرور آ گئے آمن دے گھر حوراں آ کے آمن دے گھر حوراں آ کے سیر گامن کڑیاں پاک نبی دے شان دے اندر نعت سناون کڑیاں آمن دے گھر حوراں آ کے سیر گامن کڑیاں پاک نبی دے شان دے اندر نعت سناون کڑیاں جگتے گرتوں جگ پنجتن والا سونا اللہ دا نور آ گئے ہر پاس سرور آ گئے سارے جگتے حضور آ گئے سارے جگتے حضور آ گئے مجرم آمیں بے شک لے جاؤ مجرم آمیں بے شک لے جاؤ دوزخ والے پاسے مجرم آمیں بے شک لے جاؤ دوزخ والے پاسے ایک واری ٹھہرو آمن دیو جس دے مینو آسے ہٹ کے دیکھو ہٹ کے دیکھو 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 مٹاون کا سور آ گئے سارے جگتے حضور آ گئے سارے جگتے حضور آ گئے سارے جہان تے آ تک لے ہر پاس سرور آ گئے سارے جگتے حضور آ گئے جزاک اللہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اورنگزیب عالمگیر کے پاس نا ایک بہروبی آیا اور آ کے کہا کہ میں نا روپ بدل کے دکھاؤں گا اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو پھر میں انعام لوں گا تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی پاکستان کے حکمران تو نہیں ہے نا مجھے دھوکہ دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اس نے کہا میں نے دے لینا ہے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا پھر تو انعام کی بات کر کہا پھر آپ کو انعام منہ مانگا ملے گا منہ مانگا آپ کو انعام ملے گا اگر تو نے مجھے دھوکہ دے لیا کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں 40 نوکریاں ہوتی ہیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں 40,000 درخواستیں دے دیتے جن کی فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی وہ سحری کے وقت دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں وہی اللہ رسول کے وعدوں پہ اعتبار کرو اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے نا فوجی بھرتی کرنے ہیں 15 بندے کا انٹرویو لیا بادشاہ نے وہ بھی آ گیا اس نے نا بڑی بڑے مونچھیں رکھ لیں اور بڑا عجیب و غریب اس نے چہرہ بنا لیا جب اس کا نمبر آیا نا تو یوں سمجھیں کہ بادشاہ نے نا اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے دیے کہا صاحب میں نے آپ کو پہچان لیا ہے یہ آپ کے آنے جانے کا کرایہ ہے 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے کہا میں نے ٹیچر بھرتی کرنے ہیں تو اب اس نے بھی نا یوں سمجھے کہ جناح کیپ پہن لی اچکل شچکل پہنی ہاتھ میں چھڑی لے لی داڑھی کے تھوڑے سے بال بڑھا لیے آ گیا بادشاہ نے 2-3 لوگوں کا انٹرویو لیا جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے جیب سے 10 روپے نکال کے دیے کہا صاحب میں نے آپ کو پہچان لیا ہے یہ آپ کے آنے جانے کا کرایہ ہے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سفر پہ جانے لگا جب بادشاہ سفر پہ جاتے تھے تو فقیر آ جاتے تھے کاسے لے کر وہ بھی آ گیا اس نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے آپ کو بڑی بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے ہاتھ میں اس نے پیالہ پکڑا ہوا ہے بادشاہ نے باقیوں کو 2-3 روپے دیے
جب اس نے اپنا پیالہ آگے کیا بادشاہ نے 10 روپے نکال کے دیے. کہا صاحب میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, یہ آپ کے آنے جانے کا کرایہ ہے. 2 سال ہو گئے, بڑے روپ بدلے, حالانکہ اس نے چہرے پہ سیاہی ملی ہوئی تھی, کپڑے پھاڑے ہوئے تھے. 2 سال ہو گئے, بڑے روپ بدلے, بادشاہ پہچان لیتا تھا. ایک دفعہ بادشاہ کسی مہم پہ جانے لگا, بہت سارے سپاہی بادشاہ کے ساتھ تھے. کیا دیکھا کہ کچھ لوگ نا پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہے ہیں, اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. بادشاہ نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اوپر ایک درویش بابا بیٹھا ہے, وہ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو بادشاہ نے سوچا کہ میں بھی اچھے کام پہ جا رہا ہوں, چلو بابا جی سے دعا لیتا جاتا ہوں. قافلہ سارا دھوپ میں کھڑا کیا, بادشاہ پہاڑی پہ چڑھا, جا کے کہا جی میں اورنگزیب عالمگیر ہوں, بابا جی سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا, ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ. بادشاہ سلامت کہاں لائنوں میں لگتی ہیں, لائن میں لگ گئے. 50 آدمی تھے, بڑی مشکل کے بعد نمبر آیا. کیا دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں, دستار انہوں نے پہنی ہوئی ہے, جبہ تکڑا پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر جب بیٹھا نا تحیات کی شکل میں, کہا السلام علیکم, میں جہاد پہ جا رہا ہوں, اب میرے لیے دعا کر دیں. بابا جی نے بڑی محبت کے ساتھ دعا کی, کہا کہ بیٹے اگر جیت گئے تو فخر نہ کرنا, اگر ہار گئے تو غم نہ کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق جہاد کرنا. یہ چند ایک نصیحتیں بابا جی نے کی. تو جب وہ بادشاہ نا چند سکے بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے نا, تو بادشاہ جب الٹے قدم اترنے لگا نا پہاڑی سے, بابا جی کو پشت نہیں کی, تو وہ بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے. کہا آج نہیں نہ پہچانا؟ اس نے کہا یار پہچانا تو نہیں ہوں, پر تو نے مروا دیا. کہاں چڑھا کہاں رکا, حد کر دی, پتا کیا انعام لے گا. تو جو سب سے قیمتی ہیرے ہوتے تھے نا, قیمتی ہیرے, وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے تھے. کہا جو تو نے تاج پہنا ہوا ہے نا وہ مجھے دے, مجھے بھی 2 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے. تو بادشاہ نے تاج اتار کے اس کے قدموں میں رکھا, کہا یہ تو تیرا انعام ہے, میں جہاد سے واپس آؤں گا, اپنی مرضی سے بھی کچھ دوں گا. جب یہ کہہ کر بادشاہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا نا, تو بہروبیے نے آواز دی. تو بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب نتیجہ سننا, نتیجہ, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بادشاہ اپنا تاج لے جا, اس کی ضرورت ہی نہیں رہی, اپنا تاج لے جا, اس کی ضرورت ہی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اوڑا ہے, تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا, اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے گا. اگر میں سچ مچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنوں گا, بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کے تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں, اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. آئیے نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں عزیزم حافظ شاہ جہان صاحب سے, آئیں وہ اپنی حاضری لگوائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں گنہگار و پردہ تلاش کرتا ہوں اور زمین پہ عرش معلا تلاش کرتا ہوں قسم خدا کی مدینہ تلاش کرتا ہوں سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے ترستے ہیں میری آنکھیں ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے مہکتی ہیں وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مہکتی ہیں وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی ان گلی کو چوم مجھے بھی ان گلی کو چوم رہنے کی جگہ دیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلا لیجئے مدینے بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے دکھوں نے گھیر رکھا ہے دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر دکھوں نے گھیر رکھا ہے دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر ٹھکانہ گنبد خضرا ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے
میرے آقا مجھے بھی اب مدینے میں بلا لیجئے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت، سننے کی جو قوت تو نے ہمیں بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں جناب عزیزم فیضان علی قادری صاحب سے، آئیں آ کے اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، ترے دفعہ کہنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ محبت نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ سرگی داتا سرگی داتا کملی والڑیا والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی ٹر گئے نے سارے نبی ٹر گئے نے پھر نبیاں دا پیر آیا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ سارے نبی ٹر گئے نے پھر نبیاں دا پیر آیا سارے
سارے نبی ہاں سارے نبی ٹور گئے نے پھر نبیاں دا پیر آیا سارے حضرات مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑی خوبصورت کلام ماشاءاللہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ کہاں ہے عرش معلیٰ کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر محبت سے کہیے سبحان اللہ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہار کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہار کا نقشہ حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں اور بہت خوبصورت شعر پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے یہاں سے آگے کا
رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں جڑی اس تو اگے جو آڑی جڑی اس تو اگے جو آڑی اس جو دی تو یوں سو جانے اس جو دی تو یوں سو جانے اتھایا کہ میری حد مک گئی اگر اب جانے یا تو جانے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جون کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جون کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں ہم اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں شعر میں ایسا شامل ہو جائیے ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ میری حاضری کے بعد ان کا خطاب ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڈ دے تے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے سرکار نے آنا ہے تائیوں سرکار دی خوشبو آندی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد گھر آمینہ دے ہو گئی آمد
گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ. ماشاءاللہ نعت شریف کے دوران ہمارے آج کے مہمان مقرر عالم نبیل حضرت علامہ مولانا فخر نویس صدیقی صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف آج کی اس پاکیزہ محفل میں آپ حاضر ہوئے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا، لیکن اس سے پہلے میری جہاں آواز جا رہی ہے بزرگ دوست نوجوان سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں. تو نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں عزیزم جناب محمد کامران صاحب سے آئیں وہ آ کے اپنی حاضری لگوائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوشبوئیں ساتھ لیے باد بہاری آئی، دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی، اور ان کے آنے سے جو شر بھاگا تو سارا بھاگا، اور خیر آئی تو ساری کی ساری آئی. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. مل کے پڑھیے. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں جہاں میں
نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی، آپ سادوں نوجہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا غمسر، ایک کاج اس میں نہیں کہ کا سایہ ہی نہیں، ایک کاج اس میں نہیں کہ کا سایہ ہی نہیں، آپ سادوں نوجہاں میں نظر آیا گی نہیں۔ جزاک اللہ۔ بڑے پیار بھرے انداز میں حاضری لگوا رہے تھے عزیزم محمد کامران صاحب سے۔ حضرات محترم، صرف 4 مصروں کے ساتھ میں خطاب دینے لگا ہوں، لیکن آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ دل عقیدت کے سجدوں کو بہتاب ہے، دل عقیدت کے سجدوں کو بہتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، دل عقیدت کے سجدوں کو بہتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے، حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ عزیزان من، نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا فخر نویس صدیقی صاحب، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف، نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔